بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج اسی کی کنٹینیوشن جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت زیادہ برننگ ایشو ہے قد بڑھنا، اور ہر اس مسئلے کو لے کے تقریباً ہر گھر میں پریشانی پائی جا رہی ہے، اسپیشلی ان دنوں میں کہ قد بڑھ جائے کس طریقے سے۔ تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم کچھ ایسے سائنٹیفک طریقوں سے بات کریں کہ جس سے واقعی ممکن ہے کہ قد کو بڑھایا جا سکے۔ سائنٹیفکلی کچھ ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں جس سے ہم قد کو بڑھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قد کا بڑھنا کن کن چیزوں کے ساتھ، جس کو ہم پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ کن کن چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں جینیٹک فیکٹر ہے۔ آپ ریجن چینج کرتے جائیں، قد لوگوں کے چینج ہوتے جاتے ہیں۔ افریقہ کے اندر جائیں ہائٹ اور ہے، امریکہ کے اندر جائیں ہائٹ اور ہے، لمبے قد ہیں۔ یورپ میں جائیں نسبتاً لمبے قد ہیں۔ اپنے ریجن پاکستان کی بات کریں نسبتاً چھوٹے قد ہیں۔ فلپین، ایشیا کی دوسری کنٹریز کی طرف جائیں ان میں نسبتاً چھوٹے قد ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جینیٹک فیکٹر۔ یہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ والدین کے قد جو ہیں وہ 5 فٹ کے ہوں اور بچہ جو ہے وہ 6 فٹ کا نکلا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو سائنٹیفک ہیں کہ جو جینیٹک میک اپ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے قد کے اندر۔ جو چیزیں موڈیفائیبل ہیں جن سے قد کو بڑھایا جا سکتا ہے اس کو سائنٹیفک ریزن میں سمجھتے ہیں۔ قدرت نے ہڈی ایک ایسا جسم کے اندر حصہ بنایا ہے کہ جس کی گروتھ تقریباً 16-17 سال آن ایوریج ہوتی رہتی ہے، اور جو ہڈی کی گروتھ پلیٹ ہے اس کا میکانزم آف ایکشن یہی ہے کہ جیسے جیسے اس کے اوپر سٹریس آئے گا اس کی گروتھ بڑھے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قد کو بڑھائیں تو 3 ایسی چیزیں جو بچپن کے اندر بچوں کے اندر اگر آپ ان کو کروا لیں تو اس میں 30% تک چانسز ہیں کہ بچوں کا قد جو ہے وہ 30% جینیٹک قد کے علاوہ بڑھ سکتا ہے۔ تو ان کو نوٹ کر لیں، اچھی طرح لکھ لیں، یاد کر لیں کہ جو آپ کے بچوں کی قد کے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، میں اس کو سمپلیفائی طریقے سے اور اس کو ہم کمپائل کر کے سٹیپ بائی سٹیپ بیان کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے ڈائٹ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بچے کے قد کو بڑھانے کے لیے، جس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے پروٹین ڈائٹ۔ پروٹین ڈائٹ میں گوشت ہے، دالیں ہیں، اور پروٹین جو ہے وہ جس سورس سے آپ لے سکتے ہیں ان کے اندر رچ سورسز جو ہیں وہ گوشت، دالیں ہیں۔ دودھ، جس سے بچے دور ہوتے جا رہے ہیں، دودھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیلشیم، وائٹامن ڈی جو ہے اس کے اندر، اور وائٹامن ڈی رچ سورسز جو ہیں جس کے اندر فش ہے، جیسے کاڈ لیور آئل جو فش کے اندر ہوتا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ ڈیری پروڈکٹس ہیں، دودھ، دہی، یہ چیزیں جن میں ایکسپوجر ٹو سن لائٹ ہے جس میں وائٹامن ڈی پروڈکشن ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ پہلے نمبر پہ چیز ہے بچے کی ڈائٹ، اور شوگر کا اوائڈ کرنا کہ چھوٹے بچوں میں خاص طور کے اندر چینی جو ہے اس کا بہت زیادہ ایسوسیشن ہے قد کو روکنے میں۔ اور دوسری جو چیز امپورٹنٹ ہے قد بڑھانے کے لیے وہ ایکسرسائز ہے۔ اب ایکسرسائزز کچھ ایسی ہیں جن سے بون کے اوپر سٹریس زیادہ آتا ہے۔ اس میں جو میں رینک کرتا ہوں وہ نمبر 1 کے اوپر سکپنگ ہے، جس کو رسی ٹاپنا کہتے ہیں۔ کہ وہ سکپنگ بار بار جب ہم کودتے ہیں اپنے پیروں کے اوپر تو اس میں بون کے اوپر سٹریس آتا ہے اور جس سے بون کی گروتھ بڑھتی ہے۔ کوئی بھی ایسی سپورٹ جس کے اندر بون پہ سٹریس آئے، جیسے باسکٹ بال ہے، فٹ بال ہے، رننگ کی سپورٹس جو ہیں جن کے اندر بون پہ سٹریس آتا ہے، وہ ساری ایکسرسائزز بچے کے قد بڑھانے میں بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تیسری موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو قد بڑھانے میں جس کا بہت زیادہ رول ہے وہ ہے نیند، جو کہ آج کل ایک فیشن کے طور پہ بچے رات 1 بجے 2 بجے، کیونکہ والدین کے سونے کے رواج نہیں ہے تو بچے بھی رات جاگتے رہتے ہیں اور صبح لیٹ تک سوئے رہتے ہیں۔ اور جو ارلی پیریڈ آف ٹائم ہے نیند کا جس میں ہارمون گروتھ ہونی ہوتی ہے، جس میں گروتھ ہارمون جو ہے، کیونکہ نیند کا بہت زیادہ رول ہے ہماری ہارمون پروڈکشن اور ریگولیشن کے اندر، تو ٹائم کی نیند اور پراپر نیند جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، جس میں 9-10 بجے سونا اور صبح پھر 6-7 بجے اٹھنا۔ تو یہ اس کو اگر ہم ان 3 چیزوں کو اپنے بچوں کے اندر کروا لیں گے تو لازمی طور پہ بچوں کا قد جو ہے وہ جو 30% فیکٹر ہے قد بڑھنے کا اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور بچوں کے قد کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ، ان
کو عمل کیجئے اور اپنے بچوں کو سائنٹیفک طریقے سے اور خدارہ ان چیزوں سے بچیں جو گروتھ ہارمون کے انجیکشن لگا رہے ہیں. ان کا رول ہے لیکن ان کنڈیشنز میں جس میں میڈیکل کنڈیشن ہے جیسے کہ ٹرنر سنڈروم ہے جس میں بچے کی گروتھ ہارمون کی پروڈکشن کم ہے, لیکن وہ بھی ایک سرٹن ایج کے اندر جب وہ گروتھ پلیٹ کلوز ہو جائے گی, ہڈی کے بڑھنے کا عمل جو لمبائی کے رخ ہڈی بڑھتی ہے وہ کلوز ہونے کے بعد اگر ہم یہ گروتھ ہارمون لگاتے ہیں تو وہ ہڈی کو چوڑائی میں بڑھائے گا. آپ کے جس طرح ناک کی ہڈی کئیوں کی چپٹی ہو جاتی ہے, لمبی ہو جاتی ہے گروتھ ہارمون کے بعد, اس کا بڑا کامن سائیڈ افیکٹ ہے. تو ایسی بھی کوئی بھی پریکٹس جس کا کوئی سائنٹیفک رول نہیں ہے, جو فائدے سے زیادہ نقصان کا سبب بن سکتی ہے, اس سے آپ یہ جو قد بڑھانے والا چورن بیچ رہے ہیں لوگ, اس سے بچیں اور بچے کو کسی نہ کسی نقصان میں پہنچانے سے بہتر ہے کہ آپ ٹائملی چیزوں کو کنٹرول کریں تاکہ ہم بچے کی پراپر گروتھ لے سکیں.